اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ولا تقتلوا انفسکم اور تم لوگ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا اور جو کوئی بندہ ظلم اور زیادتی کا رستہ اختیار کرتے ہوئے ایسا کام کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا پس ان قریب ہم اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، دنیا ہر لحاظ سے مصائب کا گڑھ ہے۔
دنیا مصیبتوں کا، دکھوں کا، آزمائشوں کا گھر ہے۔ اور آزمائشیں ہر انسان کے اوپر آتی ہیں، چاہے کوئی کافر ہو اس پر بھی، چاہے کوئی مسلمان ہے تو اس پر بھی۔ آزمائش آتی ہے مومنوں پر بھی، آزمائش آتی ہے فاسق و فاجر لوگوں پر بھی۔ آزمائش آتی ہے مرد کے اوپر بھی، آزمائش آتی ہے عورت پر بھی، آزمائش آتی ہے جوانوں پر بھی، آزمائش آتی ہے چھوٹوں پر بھی۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ بات کہی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، ہم نے تجھے مشکلات کے لیے پیدا کیا ہے، اے انسان ہم نے تجھے مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، اے انسان ہم نے تجھے مصائب اور آزمائشوں کے لیے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے معاملات کو تو سدھارتے سنوارتے مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب سے جا ملے گا۔ انک کدحا الی ربک، انک کدح الی ربک کدحا فملاقی۔ تو اسی طرح مشکلاتوں میں، آزمائشوں میں گھرا ہوا اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ آزمائشوں کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ پھر کسی پر جانی آزمائش آتی ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور مختلف بیماریوں کی صورت میں اس کو جانی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، اور کسی کو مالی طور پر آزمائش آتی ہے۔ اچانک مال کے اوپر آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، اور بھی مختلف شکلوں میں مالی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، اور کسی پر اولاد کی صورت میں آزمائش آتی ہے، کسی کو رب نے دی ہی نہیں اس پر بھی آزمائش ڈال دی، اور کسی کو رب نے دی ہے وہ نافرمانی پہ لگ گئے، وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے، وہ بھی آزمائش بن گئی۔ کسی کے اوپر خاندانی شبکلشیں معاملات، وہ آزمائش آ پڑتی ہے کہ یہ سدھارتے ہوئے سدھرتی نہیں، یہ بات بناتا ہے لیکن بنتی نہیں۔ کسی کے اوپر آزمائش اس کی نافرمان بیوی کی صورت میں آ پڑتی ہے کہ یہ اس کی بات فرمانبرداری، خدمتداری کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں، اس کے منہ کے اندر ایک گز لمبی زبان ہے، وہ بھی آزمائش بن گئی۔ یا کسی عورت پر ایسا خامند مسلط ہو گیا جو کہ سخت جھگڑالو ہے، بات بات پر اس کو ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے، پیٹتا ہے، کچھ بھی۔ کسی کے اوپر فقر و فاقے کی شکل میں، کسی پر بے روزگاری کی شکل میں،
اور کسی کو عہدہ منصب دے کر، کسی کو مال اور اسباب دے کر رب نے آزمایا، تو گویا کہ دنیا ہے ہی آزمائشوں کا گھر۔ لیکن ان سارے معاملات کے اندر بہترین آدمی وہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور اس کے پیغمبر کے نزدیک بھی با کمال آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے، بہادر آدمی وہ ہے، جری آدمی وہ ہے کہ جس دور میں جینا مشکل، اس دور میں جینا لازم، اس نے اپنا شعار بنا لیا ہے، اور سارے دکھوں، مصیبتوں، آزمائشوں کا مقابلہ یہ صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ہے با کمال آدمی۔ جان پہ آئی تو صبر کیا، مال پہ آئی تو صبر کیا، خاندان کی طرف سے آئی تو صبر کیا، بیوی بچوں کی طرف سے آئی تو صبر کیا، فقر و فاقے کی صورت میں آئی تو صبر کیا۔ یہ بہادر آدمی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہ آدمی بزدل ترین آدمی ہے، مرد ہو کہ عورت، جس پر کوئی دکھ اور مصیبت آئی اس نے جزا فضا کرنا شروع کر دیا، اس نے پیٹنا شروع کر دیا، سینہ کو بھی شروع کر دی اور پیٹ کلاسا شروع کر دیا۔ یہ بزدل ترین لوگ ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہاں پر بھی اس کو صبر نہیں آتا، اور یہ آگے بڑھ کر کوئی ہتھیار اٹھا کر اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہادر نہیں، یہ بزدل ترین انسان ہے۔ خودکشی کرنا یہ ایک سنگین ترین اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اپنی جان کو، اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینا، یہ کون سی بہادری ہے بھائی؟ اللہ تو کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا ہی آزمائشوں کے لیے کیا ہے، اور تو بجائے صبر کے، استقامت کے، حوصلہ رکھنے کے، تو آگے بڑھ کے اپنی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اسی بارے میں آپ کے سامنے میں چند ایک گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ خودکشی یہ کیا چیز ہے؟ آج دنیا کے اندر یہ خودکشی عالمی وبا کے طور پر سامنے آئی ہے۔ عالمی طور پر عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں کہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ حادثوں میں نہیں، بلکہ لوگ خودکشیوں سے مر رہے ہیں، خودکشی لوگ کر رہے ہیں، اور سالانہ 10 لاکھ لوگ خودکشی سے مر رہے ہیں۔ 10 لاکھ لوگ، ہر روز 3000 آدمی مر رہے ہیں خودکشی سے۔ اور ان خودکشیوں میں جو پہلا نمبر ہے ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق، وہ غریب ملکوں کا نہیں، خودکشیوں کی تعداد میں سب سے آگے یورپ کے علاقے ہیں، یورپ کے ملک، جہاں پر خوشحالیاں بھی ہیں، جہاں پر آسودہ حال ہیں لوگ، اور ہر قسم کی آزائش، ہر قسم کی آزادی ان کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں۔ آزادیاں بھی ہیں، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی ہیں جی، جسمانی آزادیاں ہیں، ہر طرح کی آزادیاں ہیں، بدکاریوں کے لیے آزادیاں ہیں، اور جو کوئی چاہے جہاں چاہے کرتا پھرے، آزادیاں ہی آزادیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ تم نے تو آزادی دی ہے لوگوں کو، تم تو ترقی یافتہ ملک ہو، تمہارے تو بڑے بڑے لمبے اور اونچے دعوے ہیں، پھر تمہارے ملکوں میں خودکشیاں کیوں؟ اللہ اکبر! اس کا سبب کیا ہے؟ تو خیر میرے بھائیوں، میں اسلام کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔
اسلام کے اندر خودکشی یہ کیسا عمل ہے اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، کس نظر سے دیکھا ہے؟ یاد رکھو، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، اسلام کا مطلب امن ہے، اور اسلام کبھی بھی نہ تو کسی اور کی جان لینے کی اجازت دیتا ہے، اور اسلام نہ خود اپنی جان کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ یہ امن اور سلامتی کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ تمہیں حکم دیا مسلمانوں، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں اجازت نہیں کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر بیٹھو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تمہارے پاس جو تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارے پاس جو تمہارا اپنا جسم ہے، یہ تمہارے پاس جو تمہاری جانیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اپنی جان کو قتل کرو، تمہیں اجازت نہیں کہ اپنی جان کو زندگی کا خاتمہ کرو تم۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ پاک تمہارے ساتھ بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے تمہاری زندگی کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں تو اپنی جانی طور پر بھی آزمائش میں ہے، مجھے پتا ہے تیری جان پر بھی آزمائش ہے، مجھے پتا ہے کہ جناب تیرے مال پر بھی آزمائش ہے، مجھے پتا ہے تو خاندانی طور پر بھی پریشان ہے، مجھے پتا ہے تو گھریلو طور پر بھی پریشان ہے، اور مجھے پتا ہے تو اولاد کی طرف سے بھی پریشان ہے، اور مجھے پتا ہے روزگار کی وجہ سے بھی تو پریشان ہے، اور مجھے پتا ہے تو اپنے دکھوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، آزمائشوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اِنَّ اللَّهَ کان بکم رحیما، لیکن تو صبر کرنے والا بن جا، تو صبر کر۔ جب تو صبر کر کے آئے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا، اِنَّكَ قَدْخًا إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي، دکھوں سے گزر کے تو آئے گا، مصیبتوں سے گزر کے تو آئے گا، زندگی میں کانٹوں پہ چل کے تو آئے گا، تو پھر میرے ساتھ جب تیری ملاقات ہوگی نا، میں تیری آخرت والی زندگی کو پھولوں سے بھر دوں گا۔ فَمُلَاقِي، جب تو میرے پاس آئے گا، صبر کر کے آئے گا نا، تیری موت کو بھی میں کھلونا بنا دوں گا، تیری موت کو بھی تیرے لیے میں کھلونا بنا دوں گا، اور جناب تیری قبر کی منزلوں کو بھی آسان کر دوں گا، وہ بھی جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا، آخرت کی برزخ کی منزلیں اور آسان کر دی جائیں گی، جنت کے بالا خانے تجھے مل جائیں گے، جنت کے حور و غلمان تجھے مل جائیں گے، حوض کوثر کے اوپر پیارے نبی کے ہاتھوں تمہیں جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ اِنَّ اللَّهَ کان بکم رحیما، کیونکہ میں تیرے اوپر بڑا مہربان ہوں۔ یہ عمل کرنے کا ہے بھائی۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، ہم تمہاری آخرت کو سنوار دیں گے جو تمہاری اصل زندگی ہے۔ لیکن اگر تو نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، آپ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، جب بدلہ لینے پہ قادر نہ ہوا
تنگ آ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تو پھر اللہ کہتے ہیں اگر تو نے ایسا کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یہ ظلم بھی ہوگا اور یہ زیادتی بھی ہوگی اپنی جان کے اوپر جو میں نے تجھے امانت عطا کی تھی، یہ ظلم ہوگا اور یہ زیادتی ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، میں جہنم کا بالن بنا دوں گا۔ اگر اپنی زندگی کا خاتمہ تو خود کر کے آئے گا، اپنی جان کو تلف کر کے آئے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، میں نہیں دیکھوں گا پھر اس نے دنیا میں مشقتیں اٹھائی، میں نہیں دیکھوں گا اس پہ مصیبتیں آئی، میں نہیں دیکھوں گا اس پہ دکھوں کے پہاڑ توڑے گئے، میں نہیں دیکھوں گا اس پہ یہ مصیبتیں آئی۔ اگر تو نے اپنی جان کے ساتھ دشمنی کی، اپنی جان کو قتل کیا، میں جہنم میں ڈال دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور صبر کر کے آئے گا، ان اللہ کان بکم رحیما، ہم بڑی مہربانی کریں گے تجھ پر۔ تو خودکشی گویا کہ ایک بہت ہی گھناؤنا جرم ہے، اپنی جان کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کی امانت، یہ جان، یہ زندگی اللہ کی امانت، اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج ملک کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں، حکمرانوں کے کانوں پر جو نہیں رینگتی کہ ان کا سبب کیا ہے، اسباب کو تلاش نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو، ان کا سد باب نہیں کیا جاتا جس وجہ سے خودکشی ہو رہی ہے۔ روک تھام کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھائے جاتے جس میں یہ برابر کے شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیو، میں ایک اور مقام پڑھتا ہوں، فرمایا کُل لَن یُصِیبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دو، سورہ توبہ میں ہے کہ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے، کُل لَن یُصِیبَنَا، جو بھی کوئی ہمیں دکھ مصیبت آزمائش پہنچتی ہے، اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں نصیبے میں پہلے سے لکھ چھوڑی۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا سچا دوست ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان والو، تمہیں چاہیے ہر زندگی کے موڑ پر، زندگی کے ہر قدم قدم پر، سکھ ہو یا دکھ ہو، اپنے مولا کے اوپر توکل کیا کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔ آگے چلیے، میں آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان بھی بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ سنو مسلمانوں، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جو کوئی بد نصیب حالات کے دکھوں مصیبتوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے آپ کو پہاڑ کی بلندیوں سے گرا دیتا ہے یا بلڈنگ سے گرا دیتا ہے، کہیں سے بھی وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، فرمایا فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، یہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، خالداً مخلداً، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہا ابدا، یہ ہمیشہ بد نصیب و جہنم کی وادیوں میں جلتا رہے گا اور اس کو اسی طرح پہاڑوں سے گرایا جائے گا۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔
آگے فرمایا وَمَنْ تَحَسَّى ثُمَّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ جو کوئی بد نصیب مرد ہو یا عورت ہو، اس نے جناب اپنے ہاتھ میں زہر کی شیشی کو لے لیا یا زہر کو پھانک لیا، زہر کھا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وہ بھی جہنم میں سیدھا چلا گیا، اور خالداً مخلداً فِيهَا أَبَدًا، اس میں یہ بد نصیب ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اور جہنم کے اندر وہی زہر اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، وہ جناب ساری زندگی وہ زہر پیتا رہے گا، موت نہیں آئے گی، لیکن اسی طرح اس کو وہ زہر کی وہ تکلیف ہوتی رہے گی، مرنے کے قریب جائے گا لیکن مر نہیں سکے گا۔ یہی عذاب اس کے لیے رب نے تیار کیا ہے۔ جہنم کا عذاب اضافی ہے، اور جہنم کے اندر جو اس نے دنیا میں خود کو جو عذاب دیا تھا، وہی عذاب یہ جہنم میں اپنے آپ کو دیتا رہے گا۔ آگے بات فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجْعُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائی۔ جس کسی نے اپنے آپ کو لوہے کے ساتھ ہلاک کر لیا، اپنے آپ کو گولی مار لی، شوٹ کر لیا، یا جس نے اپنے پیٹ کے اندر خنجر، چھرا، چاقو دے لیا، جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں یہی آلہ تھما دیا جائے گا، اور جناب یہ اسی کے ساتھ اپنے پیٹ کو چاک کرے گا، اپنے سر میں گولیاں چلائے گا، فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہا ابدا، کبھی بھی اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اپنے آپ کو یہ شوٹ کرتا رہے گا، اپنے پیٹ میں یہ خنجر مارتا رہے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے بھائی۔ صبر کرتا تو پھر جنت کی بہاریں تھی، مقابلہ نہ کر سکا، اپنی زندگی کو تلف کر لیا، ادھر سے زندگی کا بھی خاتمہ ہوا، ادھر سے رب نے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ ہے اس کا نتیجہ، بھیانک نتیجہ۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک خودکشی ہوتی ہے، توجہ کرنا، یہ حرام موت اسے کہتے ہیں، یہ حرام موت ہے۔ ایک خودکشی ہوتی ہے کہ ادھر سے شوٹ کیا اور مر گیا، خنجر مارا اور مر گیا، زہر کھائی اور مر گیا، فوری طور پر اثر ہوا۔ ایک خودکشی ہوتی ہے کہ بندہ ایسی زہر کھاتا ہے جو رفتہ رفتہ اس کو مارتی ہے، یکدم اثر نہیں کرتی، آہستہ 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 وہ زہر اس کی زندگی کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ۔ وہ بھی حرام موت ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا فوری خاتمہ کیا وہ بھی حرام موت مر گیا، اور جس نے ایسی نشاور چیزیں استعمال کی کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اسی کے سبب اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا، یاد رکھو وہ بھی حرام موت مر گیا۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینے والے، سگریٹ پینے والے حرام موت مرتے ہیں، یاد رکھو۔ یہ نشہ ہے، نشہ، کینسر پیدا ہوتا ہے، یہ خود بندہ اپنے آپ کے اندر کو جلاتا ہے، اور اسی کے سبب اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ سگریٹ پینے والا یہ حرام موت مرتا ہے، شراب پینے والا حرام موت مرتا ہے، پاؤڈر پینے والا حرام موت مرتا ہے، افیون پینے والا حرام موت مرتا ہے۔ یاد رکھو یہ بھی وہ زہر ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا خاتمہ کرتی ہے۔ وہ زہر اس نے تو فوری طور اثر کیا اور ختم ہوا،
یہ نشاور چیزیں یہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کو ختم کرتی ہیں۔ کیا خیال ہے سگریٹ پینے والے آپ حرام موت مرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ مسئلہ یہی، چاہے آپ یکدم اپنے آپ کو مارو یا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مارو، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ ایک ایک بال رب کا امانت ہے، رب کی دی ہوئی امانت ہے، یہ آنکھیں رب کی امانت ہے، یہ ہاتھ رب کی امانت ہے، اور یہ قدم قدموں کی رفتار اللہ کی امانت ہے، اور یہ تمہارا جسم کا انگ انگ اور جوڑ جوڑ رب کی امانت ہے۔ اور حرام موت مرنے والے کا جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھا نہیں پڑھا ہے، یاد رکھو، میں وہ بات بھی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، دکھوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے مقابلہ کیا کر، تنگ دل نہ ہو جایا کر میرے بندے، کیونکہ نا امید جو بندہ ہو جاتا ہے الا القوم الکافرون، وہ مسلمان اور مومن نہیں رہتا، جو نا امید ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے انہ لا ییأس من روح الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمتوں سے نا امید صرف کافر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یاد رکھو اللہ کی رحمتوں سے نا امید کافر ہوا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے نا امید گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر دامن نہ چھوڑا کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑا کرو، صبر ایوب کو سامنے رکھو، کتنی لمبی بیماری پکتائی، قوم کے تانے مینے کتنے انہوں نے، قوم نے، عزیزوں نے، رشتہ داروں نے گھر سے اٹھا کر باہر جنگل میں پھینک دیا، صبر ایوب کو سامنے رکھو، صبر کیا ہے، نہ قوم کے خلاف، نہ برادری کے خلاف، نہ کسی کے خلاف زبان پر ایک لفظ بے صبری کا وہ نہیں لائے۔ یعقوب کا صبر سامنے رکھو، اپنی اولاد نے بیٹے یوسف کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، 40 سال تک روئے لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر کر کے دکھایا ہے۔ اولاد مصیبت بن گئی تھی نا، صبر کر کے دکھایا۔ یہ نبیوں کی مثالیں ہیں تمہارے سامنے۔ صبر کرنے والا بہادر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے اور کافر اور گمراہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی۔ آؤ میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں مارکا جاری ہے، غزوہ جاری، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی مارکے کے اندر شامل ہیں، اور اللہ کے نبی کچھ افاقہ کرنے کے لیے جنگ کے میدان سے پیچھے آئے ہیں، اور صحابہ کرام بھی پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ کے پاک نبی ایک جگہ آرام کے لیے ٹھہر گئے، لیکن ایک آدمی کو دیکھا، اس نے جناب افاقہ نہیں کیا، آرام کے لیے پیچھے نہیں آیا، بڑھ بڑھ کے کافروں پہ حملے کر رہا ہے، جو بھی آ کے آتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، کافروں کی صفوں کو تیش نیش کر دیا۔ ایک آدمی ہے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، پیچھے نہیں آیا، آرام اس نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور دیکھیں نا یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے، کتنا جری اور بہادر آدمی ہے، ہم سب لوگ پیچھے آ گئے، آرام کے لیے آ گئے، لیکن یہ بندہ لڑتے ہوئے جا رہا ہے اور جناب قتل کر رہا ہے کافروں کو
مارے جا رہا ہے، صفوں کی صفیں الٹتا چلا جا رہا ہے، کتنا بڑا عالی شان اس کا مقام ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی نے اس کو دیکھا اور فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ، اما انہو من اہل النار، اے میرے صحابہ جو اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے، کافروں کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، اور تمہارے ذہن میں یہ بات ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، نہیں میں محمد اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اما انہو کان من اہل النار، مجاہد ہے، پیغمبر کا صحابی ہے، کافروں کے سامنے لڑ رہا ہے۔ سہل کہتے ہیں میرے دل پر یہ بجلی بن کر یہ بات گری کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا، اما انہو کان من اہل النار، جسے تم جنتی سمجھتے ہو میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ لوگ بھی حیران تھے نبی کے اس فرمان پر۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں وہ جدھر کو جاتا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا، میں کبھی اس کے دائیں لڑتا، میں کبھی اس کے بائیں لڑتا، میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے وہ دشمنوں کی آخری صفوں تک جا پہنچا۔ لیکن حالت اس کی یہ بن گئی تھی کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ جہاد کے زخم تھے، زخموں سے جسم چور تھا، اور اس نے کیا کیا، اپنے گھوڑے سے اترا اور اتر کر تلوار کے دستے کو زمین پر ٹیکتا ہے اور تلوار کی نوک کو یہاں سینے پہ رکھتا ہے اور اپنا جسم تلوار کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی۔ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، خودکشی کر کے مر گیا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں میں واپس آیا، آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں صدق کے دل سے گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا سہل، ابھی آپ تو مسلمان ہو، یہ بات ابھی آپ پھر گواہی کیوں دے رہے ہو؟ کہا حضور وہ اتنی بے جگری سے لڑنے والا مجاہد صحابی، جب میں نے یہ بات کی، صحابہ نے بات کی، تو آپ نے کہا اما انہو من اہل النار، یہ تو جہنم والوں میں سے ہے۔ ہمیں یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مجاہد، ہم تھک گئے، یہ تھکا نہیں، ہم نے بس کر دی، اس نے بس نہ کی، یہ لڑتے ہی چلا جا رہا ہے، کیسے جہنم میں جائے گا؟ میں اس کے پیچھے ہو گیا، اور میں نے آخر میں اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ اس نے تلوار کی نوک پہ اپنا وزن ڈال کے اپنے آپ کی زندگی کا خاتمہ کر لیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ خودکشی کام نہیں آتی، خودکشی کرنے والے کو نبی کی صحابی ہونا، صحابیت کام نہیں آتی، نبی کے ساتھ لڑنا کام نہیں آتا، میرے بھائیوں نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا کام نہیں آتا۔ دیکھیے صحابی بھی ہے، نبی کے ساتھ مل کر جہاد کر رہا ہے، لیکن مجاہد ہونے کے باوجود خودکشی کی وجہ سے جہنم کا بالن بن گیا۔ یہ ہے خودکشی کے نقصانات، یہ ہے خودکشی کا نتیجہ۔ نوجوانوں کبھی عشق میں ناکامی کی صورت میں خودکشیاں کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ محبت میں ناکامی ہو گئی، اپنا خاتمہ کر لیا۔ نوجوان مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، لڑکے ایسے کر رہے ہیں، اپنے گلے میں سولی ڈال رہے ہیں، پھندا ڈال رہے ہیں، کوئی پنکھے سے لٹک رہا ہے، کوئی اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے، عورتیں بھی لڑکیاں بھی آج کل ایسے ہی کر رہی ہیں حرام موت، یہ سب مر رہے ہیں۔ شادیاں نہ ہونے کی صورت میں، کامیابیاں نہ ملنے کی صورت میں، یا روزگار نہ ملنے کی صورت میں خودکشیاں ہوتی ہیں، یا خاندانی مسائل میں تنگ آ کر لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔
اللہ ذوالجلال کی قسم یہ حرام موت ہے اور یہ اس طرح مرنے والا پکا جہنمی۔ اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ میرے رب نے تجھے امانت دی ہے زندگی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم۔ انسان تجھے تو ہم نے بہت اچھی شیپ میں پیدا کیا ہے، تجھے تو ہم نے بڑے پیار سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے گھڑ گھڑ کے ہم نے محبت سے تجھے بنایا ہے، اور یہ جسم و جان تجھے امانت دی ہے۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس جسم کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ امانت ہے، اس کا حق ہے تم پر، اس کا جسم کا خیال کرو، خوراک اچھی دو، غسل کرو، صفائی کرو، اپنے جسم کو صحت مند رکھو تاکہ تم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کر سکو۔ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرو گے، اپنے جسم کی صحت کا خیال نہیں کرو گے، بیمار پڑ جاؤ گے، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہوگی۔ صحت مند رہو، اچھی سبزی کھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، غسل کرو، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو اور اللہ کی عبادت جاری رکھو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز ہے اور نہ کسی اور کو تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو جس بھی آلے کے ساتھ عذاب دیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ پاک اسی آلے کے ساتھ اسے عذاب دے گا جہنم میں۔ آزمائشوں کا آنا، دکھوں اور مصیبتوں کا آنا میرے بھائیوں یہ اللہ کی ناراضگی اس کا سبب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ان دکھوں مصیبتوں کو اللہ کی ناراضگی نہ سمجھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان پر، ہر آدمی پر جتنا وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی بڑی اس پر آزمائش آتی ہے، اور نبی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے اس دنیا کائنات میں سب سے بڑھ کر دکھ اور مصیبتیں نبیوں پر آئی۔ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ ایسا تو کسی نے نہیں کیا۔ ہر مصیبت، ہر دکھ کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلا اور قبول کیا، اور ہم خودکشیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبر کے بجائے ہم بدلہ لینے کے لیے ٹھان لیتے ہیں۔ صبر کرو اور بہادر بنو، صبر کرو اور باکمال لوگوں میں شامل ہو جاؤ، یہ صبر کے نتیجے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہا نہیں رب نے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے نبی آپ ان کو سنا دو، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ اللہ پاک ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ وہ لوگ جب ان لوگوں پر دکھ اور مصیبت کسی طرف سے بھی آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ کلمہ پڑھ کر وہ صبر کر لیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جو صبر کر لیتے ہیں یہی لوگ، ان پر اللہ کی رحمت اور مدد آتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اس لیے صبر کرنے والے بنو۔ ہاں سنو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، آخری بات فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتی الشوکہ۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں
کوئی بھی مسلمان بندہ، مومن بندہ، مسلمان بندہ، اس کے اوپر جو بھی زندگی میں جانی طور پر، مالی طور پر، خاندانی طور پر، روزگار کے طور پر یا کسی بھی شکل میں اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی ملال آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، حتی شوکا، تو یہاں تک کہ کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، حتی شوکا، چلتے ہوئے تیرے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اللتی یشاکھا، وہ کانٹا جو چبھا ہے نا تجھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کفر اللہ بہ الخطا، ہو اللہ پاک کانٹا چبھتا ہے، تیری سی بعد میں نکلتی ہے، اللہ پہلے تیری غلطیاں ساری معاف فرما دیتا ہے۔ کانٹا چبھنے پر صبر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو بڑی بڑی مصیبتوں پر میرے بھائیوں آپ اگر صبر کریں گے تو کتنا اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ اکبر، بہت بڑا اجر ملے گا۔ ایک آدمی نے ساری زندگی کوئی دکھ پریشانی نہیں دیکھی، وہ بھی قیامت کے دن حاضر ہوگا، ایک دکھوں والا، مصیبتوں والا، وہ بھی آئے گا، اللہ اس کو ایک ایک دکھ کے بدلے میں، ایک ایک آزمائش کے بدلے میں، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک آہ کے بدلے میں اتنے انعام دے گا، اتنے انعام دے گا، اتنے زیادہ انعام دے گا کہ وہ سارے مسلمان کہیں گے کاش، اے کاش ہمارے اوپر بھی دکھ آتے، اتنی مصیبتیں آتی کہ ہمارے جسم کا قیمہ بنا دیا جاتا۔ میدان معاشر میں لوگ خواہش کریں گے ان لوگوں کو انعام ملتا ہوا دیکھ کر کہ جن کے اوپر دکھ اور مصیبتیں آئی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں صبر کرنے والے بنو، خودکشیاں نہ کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک جنازہ لایا گیا میرے مصطفیٰ کے سامنے اور بتایا گیا کہ اس نے تیر مار کے اپنے آپ کو خودکشی کی ہے، مسلمان ہے، صحابی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کیوں؟ یہ اس نے اپنی زندگی کا آپ خاتمہ کیا ہے، حرام موت مرا ہے۔ نبی نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہم پڑھ لیں؟ فرمایا جو چاہتے ہو پڑھ لو، میں محمد نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، نبی نے اس کا جنازہ پڑھا نہیں۔ اس لیے جو بھی خودکشی کر کے مرتا ہے کسی بھی طرح، اس کا جنازہ میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھا، تو کسی بھی علاقے میں خودکشی کرنے والا مر جائے، عالم کو چاہیے جنازہ نہ پڑھے، عام لوگوں میں سے جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، یہ ہے اس کا نتیجہ۔ تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا یا نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا، حضور نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، اور لیکن مفسرین کرام یہ بات لکھتے ہیں، ہاں جب اللہ چاہے گا، اللہ جب چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کی معافی ہو جائے، لیکن خالدن مخلدن فیہا ابدا، یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا جہنمی ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں فوری طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والے وہ بھی جان لیں، اور رفتہ رفتہ ایسے زہر اور ایسے نشے استعمال کرنے والے جو آخر میں اسی کی وجہ سے مرتے ہیں وہ بھی جان لیں ان کی موت بھی حرام ہے، وہ بھی جان لیں، اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے رحمت مانگے، نصرت مانگے، اللہ سے معافی کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائے، اور صبر و استقامت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔